جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اہل محبت و اہل عقیدت، اگر آپ آج کا ولاگ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو کم از کم یہ دیکھ لیں کہ یہ کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، لائک کرنا اور ان کے اوپر سلام بھیجتے ہوئے کمنٹس کرنا آپ کے اوپر حق ہے۔ عزیزان محترم، کتب تواریخ بھری پڑی ہیں، مزین ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، امام الشہداء کا واقعہ کربلا تمام شہداء کے لیے امام کا درجہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت فرما چکے، شہید ہوتے وقت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شہادت کے وقت موجود تھے؟ جی ہاں، ہم اس کے متعلق آپ کو بتانے والے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے سینے محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شہیدان کربلا سے مزین ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر مناقب امام حسین کے تحت یہ واقعہ رقم تراز کیا۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق قتل کا لفظ استعمال کرنا، ان کے متعلق لاش کا لفظ استعمال کرنا اہل محبت اور اہل عقیدت کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اس لیے جہاں قتل کا لفظ ہے وہاں شہید کا استعمال کریں، اور جہاں لاش کا ذکر ہے وہاں جسم اطہر کا استعمال کریں۔ عزیزان محترم، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد عمر بن سعد نے فوج کو حکم دیا کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جسم اطہر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کے اندر جتنی تعداد تھی وہ 72 تھی، جو کہ آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ عزیزان محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسم اطہر کو جب عبداللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو عبداللہ بن زیاد نے چھڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کے اوپر ہونٹوں کی جگہ پر خریدنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے عبداللہ بن زیاد، قسم بخدا، اس رب کی قسم جو واحد معبود ہے، میں نے دیکھا ہے ان آنکھوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے، ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ رونے لگے۔ عبداللہ بن زیاد نے کہا، اللہ تجھے رلائے، اگر تو سٹھیایا ہوا بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، یعنی تیری گردن اڑا دیتا۔ عزیزان محترم، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر غبار تھا۔ تو میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ اقدس پر غبار ہے اور آپ کے ہاتھ میں شیشی، یہ کس لیے ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سلمہ، میں ابھی اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو میں ان کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسہ کے مبارک خون کو شیشی کے اندر جمع کرتے ہیں جب واقعہ کربلا پیش آتا ہے۔ معلوم ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر موجود تھے، اور انہوں نے شہادت پر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی قدر کی۔ اللہ تبارک و تعالی نقش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خون کا احترام کرتے